چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک عالم کا واقعہ ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا اس وقت کا، نام اس کا بلعم بن باعورہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 2 آیات میں اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 175 اور 176 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ بلعم بن باعورہ بیت المقدس کے پاس رہتا تھا اور اس دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جب درس ہوتا تھا تو 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہوتے تھے، 12,000۔ اور اس کے پاس اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ اللہ کا وہ نام لے کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عالم بھی تھا، بہت بڑا بزرگ تھا، وہ بڑا احترام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو وہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ نے ان کو دریا پار کرا دیا، فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور کہا کہ تم ارض مقدس کی طرف نکلو، جہاد کرو جبارین سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لے کر نکلے، ادھر بیت المقدس میں جبارین کی حکومت تھی۔ جبارین کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس پہنچ رہے ہیں تو وہ ڈر گئے، اور وہ یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، تو وہ دوڑتے دوڑتے بلعم بن باعورہ کے پاس گئے جو ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس عالم کے پاس گئے اور انہیں معلوم تھا کہ اس شخص کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، یہ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بلعم بن باعورہ سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کرے، ان کے خلاف دعا کرے، یعنی بد دعا کرے آپ۔ تو بلعم بن باعورہ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اگر میں نے ایسا کیا، بد دعا میں نے مانگی اللہ سے، ان کے خلاف میں نے دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا، عالم تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ ایسا کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے مجبور کیا، اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں، آپ بد دعا مانگے تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ نہ کرے۔ اس نے کہا اچھا مجھے استخارہ کرنے دو۔ استخارہ کیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے کسی ذریعے سے بتایا کہ ایسا کام مت کرو، اس پہ تباہی ہے۔ قوم کے لوگوں کو اس نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تو وہ لوگ بہت بڑا ہدیہ لے کر پہنچ گئے حضرت کے پاس۔ یاد رکھو جب مال آتا ہے تو پھر انسان اگر خدا کا خوف نہ ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، عالم ہو، تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ مال لے کر آئے، دولت لے کر آئے، نذرانہ لے کر آئے، گویا ایک رشوت تھی، بہت بڑا ہدیہ پیش کیا، بہت بڑا مال اور دولت وہ پیش کی۔
تو کہتے ہیں اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ اتنی دولت ہاتھ آ رہی ہے یہ لے لو. تو اس نے وہ دولت لے لی. کہا ٹھیک ہے آؤ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں دعا کرتا ہوں, بد دعا کرتا ہوں. اب اس نے ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے لگا. جب بد دعا کے الفاظ اس کی زبان سے نکلنے لگے تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو دعا کرنا چاہتا تھا وہ اپنے خلاف اور جبارین کے خلاف اس کے منہ سے نکلنے لگی. الفاظ اب اپنے خلاف نکل رہے ہیں. تو وہ قوم کے لوگ چیخ پڑے کہ آپ تو ہمیں بد دعا دے رہے ہیں, ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دیجیے, آپ تو ہمیں بد دعا دے رہے ہیں. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں, اللہ نے میری زبان کو میرے اختیار سے نکال دیا ہے. بے اختیار اس کے منہ سے اللہ نے ایسا موڑ دی, اس کی زبان ایسی موڑ دی کہ اب وہ اپنے آپ پر بد دعا کر رہا ہے. اور پھر اس کی حالت کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ صرف علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے, اگر عمل خلاف ہو. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس شخص کا یعنی بلعم بن باعورہ کا اس کی خبر ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیے, ان کو بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وہ شخص کون تھا جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی, علم عطا کیا تھا, لیکن وہ اس علم سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. علماء فرماتے ہیں جب عالم دین اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو ان آیات اور اس علم کی وجہ سے اسے بلند مقام عطا کرتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات کی اتباع کرنے لگا. یہ دو چیزیں عالم دین کو تباہ کر دیتی ہے. ایک یہ کہ جب وہ علم دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے, علم کو بیچ دیتا ہے, اور دوسری چیز جب وہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے, خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے. اب اس کی تباہی کیسے ہوئی؟ اللہ نے اس تباہی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ فرماتے وہ کتے جیسا ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی. بلعم بن باعورہ کی جب اس نے بددعا دینا شروع کی تو اس کی زبان باہر لٹک گئی اور کتے کی طرح ہانپنے لگا. یہ سزا اللہ نے اسے دی ہے. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس. آپ اسے کتے کو آپ بھگائے, آپ اسے مارے تو بھی وہ ہانپتا ہے, آپ اسے نہ مارے چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سانس لیتے ہیں, اندر بھی لیتے ہیں باہر بھی نکالتے ہیں, لیکن جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک کتا ایسی مخلوق ہے جو سانس کے لینے کے لیے, سانس کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی زبان باہر, اس کی ہمیشہ زبان باہر ہوتی ہے, وہ ہانپتا رہتا ہے. آپ اسے مارے تو بھی ہانپے گا, نہ مارے تو بھی ہانپے گا. اللہ نے اس بلعم بن باعورہ کی زبان باہر نکال دی اور وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی دنیا کے اندر کہ تمہارے پاس اتنا علم ہے لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگو
کہ اللہ نے جو علم عطا کیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس علم تو بہت زیادہ ہو لیکن اس پہ عمل نہ کریں. اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیے عمل کتنی بڑی چیز ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے، ایک سوال یہ ہوگا تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ سوال ہوگا تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا تم نے علم کتنا حاصل کیا. علم کتنا حاصل کیا یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا جو تمہارے پاس علم تھا تم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے. اگر عمل علم کے مطابق ہے اور وہ عالم دین ہے تو نبی کا وارث ہے، اور اگر اس کا عمل غلط ہے، علم اس کے پاس جتنا بھی ہو تو پھر وہ شیطان کی طرح ہے جس کے پاس علم تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. وہ بلعم بن باعورہ کی طرح ہے جس کو اللہ نے کتے جیسا بنا دیا ہے. اس کے پاس علم تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس پر ہم عمل کریں. وآخر دعوانا الحمد